السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے UGC نیٹ JRF کے جولائی سن 2018 میں منعقد ہوئے امتحان کے سوال نامے کو پیش کر رہی ہوں، جو امتحان کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے کے جو گزشتہ 50 سوال تھے وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سوال ہے، کلام میں چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کرنا کون سی صنعت کہلاتی ہے؟ آپشن 1 ہے تقسیم، آپشن 2 تفریق، آپشن 3 جمع، آپشن 4 جمع و تفریق۔ جواب ہو جائے گا کلام میں چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کرنا، یہ صنعت جمع کہلاتی ہے۔ درست جواب آپشن 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، علوم کی بدنصیبی کس کا مضمون ہے؟ آپشن 1 ہے سر سید احمد خان، آپشن 2 محمد حسین آزاد، آپشن 3 ابوالکلام آزاد، آپشن 4 علامہ شبلی نعمانی۔ جواب ہو جائے گا علوم کی بدنصیبی یہ محمد حسین آزاد کا مضمون ہے۔ درست جواب اس کا آپشن 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، چھوری کاجھی پریم چند کے کس افسانے کا کردار ہے؟ آپشن 1 ہے نمک کا داروغہ، آپشن 2 بڑے گھر کی بیٹی، آپشن 3 روشنی، آپشن 4 دو بیل۔ جواب ہو جائے گا چھوری کاجھی یہ پریم چند کے افسانہ دو بیل کے کردار ہے۔ درست جواب آپشن 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں ایک دعویٰ اور اس کی دلیل ہے، اسے غور سے پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے کہ اردو ایک شعری زبان ہے۔ دلیل، اردو زبان میں مختلف زبانوں کی آوازوں پر مبنی الفاظ شامل ہیں۔ آپشن 1 ہے دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، آپشن 2 ہے دعویٰ غلط اور دلیل بھی غلط، آپشن 3 دعویٰ صحیح مگر دلیل غلط، آپشن 4 دعویٰ غلط مگر دلیل صحیح۔ تو اس کا درست جواب جو ہو جائے گا، یعنی کہ اردو ایک شعری زبان تو ہے، یہ دعویٰ جو ہے دعویٰ تو صحیح ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ اردو زبان میں مختلف زبانوں کی آوازوں پر مبنی الفاظ شامل ہیں، اور یہ دلیل جو ہے یہ غلط ہے۔ اگلا سوال ہے، اسرار قدرت کس کی نظم ہے؟ آپشن 1 ہے سرور جہاں آبادی، آپشن 2 نظم طباطبائی، آپشن 3 اقبال، آپشن 4 نذیر اکبر آبادی۔ جواب ہو جائے گا اسرار قدرت جو ہے یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ درست جواب آپشن 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مرشد کس کا مضمون ہے؟ آپشن 1 ہے پطرس بخاری، آپشن 2 محمد حسین آزاد، آپشن 3 رشید احمد صدیقی، آپشن 4 مرزا فرحت اللہ بیگ۔ جواب ہو جائے گا مرشد نامی مضمون جو ہے یہ رشید احمد صدیقی کا مضمون ہے۔ درست جواب آپشن 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں سے کون نواب مرزا سلطان کی بیوی بنتی ہے؟ آپشن 1 بسم اللہ جان، آپشن 2 خورشید جان، آپشن 3 رامدئی، آپشن 4 امراؤ جان۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں سوال دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ سوال جو ہے یہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، کہاں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ تو ہمارا یہ سوال جو ہے یہ مرزا ہادی رسوا کے شاہکار ناول امراؤ جان ادا سے پوچھا گیا ہے۔ درست جواب اس کا جو ہو جائے گا، یعنی نواب مرزا سلطان کی بیوی جو بنتی ہے وہ رامدئی بنتی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کسی بات کے حسن و قبح کا مدار زیادہ تر اسی عہد کے ارباء اقتدار کی پسند ناپسند پر ہوتا ہے۔ بادشاہ کے مانند مقتدر شخص نہیں، کسی غلطی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 پاسبان، نمبر 2 گواہ، نمبر 3 چارپائی، نمبر 4 دھوبی۔ اس کا جواب ہو جائے گا، یعنی کہ یہ سوال ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے،
یعنی کہ کسی بات کے حسن و قبح کا مدار زیادہ تر اسی عہد کے ارباب اقتدار کی پسند ناپسند پر ہوتا ہے۔ اب پھر کیا کہا گیا ہے کہ بادشاہ کے مانند مقتدر شخص کسی غلطی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس میں آپشن دیے ہوئے ہیں، تو آپشن ہمارا جو درست ہے یعنی گواہ ہو جائے گا۔ درست جواب اس کا آپشن 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، سراپا میں جس جا نظر کیجئے وہیں عمر اپنی بسر کیجئے، یہ شعر کس مثنوی میں آیا ہے؟ آپشن 1 ہے خواب و خیال، آپشن 2 زہر عشق، آپشن 3 مذہب عشق، آپشن 4 گلزار نسیم۔ جواب ہو جائے گا یہ سوال جو ہے مثنوی خواب و خیال میں آیا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، برف حکیم صاحب کی ایسی کمزوری ہے جس پر وہ نہ کبھی قابو پا سکے۔ گرمی کے موسم میں برف نہ دستیاب ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ صرف قطب شمالی پر مل سکتی ہے، تو اپنے تانگے پر قطب شمالی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ عبارت کہاں سے لی گئی ہے؟ آپشن 1 ہے وکیل صاحب، آپشن 2 پاسبان، آپشن 3 شیطان کی آنت، آپشن 4 مغالطہ۔ جواب ہو جائے گا یہ عبارت جو ہے یہ شیطان کی آنت سے لی گئی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، بے ترتیبی کس صنف کی نثری خصوصیت ہے؟ آپشن 1 افسانہ، آپشن 2 ناول، آپشن 3 سفر نامہ، آپشن 4 انشائیہ۔ جواب ہو جائے گا بے ترتیبی جو ہے یہ صنف انشائیہ کی خصوصیت ہے۔ درست جواب آپشن 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، میں نے یہ گفتگو سن کر دونوں یاجوج ماجوج سے کہا کہ واسطے خدا کے مجھ پر رحم کرو، ابھی مجھ میں ایک رمق جان باقی ہے، جب مر جاؤں گا جو تمہارا جی چاہے گا سو کیجو۔ باغ و بہار میں یہ جملے کس درویش کی زبان سے ادا ہوتے ہیں؟ آپشن 1 ہے پہلے درویش، آپشن 2 دوسرے درویش، آپشن 3 تیسرے درویش، آپشن 4 چوتھے درویش۔ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں یہ جملے جو ہیں تیسرے درویش کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں کس کے بارے میں بوتیقا کا بالکل بھی ذکر نہیں ہے؟ یعنی بوتیقا جو ہے ارسطو کی تصنیف، اس میں کس کا بالکل بھی ذکر نہیں ہے؟ آپشن 1 المیہ کا، آپشن 2 غنائیہ، آپشن 3 رزمیہ کا، آپشن 4 تربیہ کا۔ جواب ہو جائے گا کہ بوتیقا میں غنائیہ کا بالکل ذکر نہیں ہے، یعنی المیہ رزمیہ تربیہ وغیرہ کا تو ہے مگر غنائیہ کا نہیں ہے۔ درست جواب آپشن 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کچھ بیر ہے، شرط یہ ہے کہ شعری تجربہ نہ بن جائے، یہ بیان کس کا ہے؟ آپشن 1 شمس الرحمن فاروقی، آپشن 2 کلیم الدین احمد، آپشن 3 احتشام حسین، آپشن 4 آل احمد سرور۔ جواب ہو جائے گا یہ بیان جو ہے یہ کلیم الدین احمد کا ہے۔ درست جواب آپشن 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، افسانہ آوارہ گرد کا کردار ٹوکروگر کس ملک کا باشندہ تھا؟ آپشن 1 فرانس، آپشن 2 جرمنی، آپشن 3 برطانیہ، آپشن 4 امریکہ۔ جواب ہو جائے گا افسانہ آوارہ گرد کا کردار جو ٹوکروگر تھا یہ جرمنی کا باشندہ تھا۔ درست جواب اس کا آپشن 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، نذیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں کی حیت کیا ہے؟ آپشن 1 مسدس، آپشن 2 مخمس، آپشن 3 مثلث، آپشن 4 مربع۔ جواب ہو جائے گا نذیر اکبر آبادی کی جو نظم ہے برسات کی بہاریں اس کی حیت جو ہے
मुखम्मस है। यानी हम देखें तो हम यहाँ से भी ये अंदाज़ा भी हम लगा सकते हैं कि नज़ीर ने अपनी जितनी भी नज़में लिखी उनमें बेशतर तकरीबन देखा जाए तो उनकी तमाम ही नज़में मुखम्मस की हैयत में ही है, चाहे उनकी नज़म रोटी हो या आदमी नामा हो, मुफलिसी हो, चाहे बंजारा नामा हो, कोई भी उनकी नज़म हम देखेंगे तो वो तमाम तर मुखम्मस में ही मिल जाती हैं। इसलिए नज़ीर अकबर आबादी की ये नज़म भी मुखम्मस में ही है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, अलहाकियाना में कौन सा अमल शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 साबका, ऑप्शन 2 लाहिका, ऑप्शन 3 वस्तिया, ऑप्शन 4 हल्किया। जवाब हो जाएगा अलहाकियाना में हल्किया अमल शामिल नहीं है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंद आर्याई कदीम दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? यानी कदीम हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? ऑप्शन 1 है 500 कब्ल मसीह ता 1000 कब्ल मसीह, ऑप्शन 2 1500 कब्ल मसीह ता 500 कब्ल मसीह, ऑप्शन 3 1000 कब्ल मसीह ता 500 कब्ल मसीह, ऑप्शन 4 800 कब्ल मसीह ता 500 कब्ल मसीह। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा कि कदीम हिंद आर्याई का दौर जो है ये 500 कब्ल मसीह ता 1500 कब्ल मसीह ता 500 कब्ल मसीह शुमार किया जाता है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। और वस्ती हिंद आर्याई का दौर जो है ये 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक, और जो जदीद हिंद आर्याई का दौर है वो 1000 ईस्वी से ताहाल तक शुमार किया जाता है। इस तरह हिंद आर्याई को 3 दौर में शुमार किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सी मसनवी में हीरोइन खुदकुशी कर लेती है? ऑप्शन 1 है सहरुल बयान, ऑप्शन 2 ज़हरे इश्क, ऑप्शन 3 कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन 4 फूलबन। जवाब हो जाएगा मसनवी ज़हरे इश्क में हीरोइन जो होती है वो खुदकुशी कर लेती है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, शेर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है, लफ्ज़, वज़न, मानी और काफ़िया। ये बयान किसका है? ऑप्शन 1 है इब्ने कुतैबा, ऑप्शन 2 कदामा इब्ने जाफ़र, ऑप्शन 3 अब्दुल कादिर जरजानी, ऑप्शन 4 इब्ने रशीक। जवाब हो जाएगा ये बयान जो है यानी शेर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है, लफ्ज़, वज़न, मानी और काफ़िया, ये बयान इब्ने रशीक का है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, कश्ती मिस्की जान पाक और यतीम को इकबाल ने किस नज़्म में इस्तेमाल किया है? ऑप्शन 1 है शिकवा, ऑप्शन 2 हकीकत हुस्न, ऑप्शन 3 खज़रेरा, ऑप्शन 4 शोए उम्मीद। जवाब हो जाएगा इन तमाम लफ्ज़ों को यानी कश्ती मिस्की, जान पाक और यतीम को इकबाल ने अपनी नज़्म खज़रे राह में इस्तेमाल किया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में से किसने अदब की तनकीद में नफ्सियात का सहारा लिया है? ऑप्शन 1 है आई.ए. रिचर्डसन, ऑप्शन 2 अरस्तु, ऑप्शन 3 टी.एस. एलियट, ऑप्शन 4 लॉन्जाइनस। जवाब हो जाएगा कि आई.ए. रिचर्डसन ने अदबी तनकीद में नफ्सियात का सहारा लिया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? ऑप्शन 1 है मुल्ला वजही, ऑप्शन 2 नुसरती, ऑप्शन 3 हाशमी, ऑप्शन 4 सिराज औरंगाबादी। जवाब हो जाएगा मसनवी गुलशन इश्क जो है ये नुसरती की मसनवी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, वो कैफियत वो यानी शायर आप उठाता है उसके लिए ढूंढता रहता है कि कैसे लफ्ज़ हों और किस तरह उन्हें तरतीब दूँ ताकि जो कैफियत उसके देखने से मेरे दिल में तारी है वही कैफियत सुनने वालों के दिल पर छा जाए। ये बयान किसका है? ऑप्शन 1 अलमिया, ऑप्शन 2 गनाइया, ऑप्शन 3 रज़मिया, ऑप्शन 4 तरबिया। जवाब हो जाएगा ये बयान जो है यानी अलमिया का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन
ایک ہو جائے گا، یعنی یہ بیان جو ہے المیہ کی طرح کا ہے بیان۔ اگلا سوال ہے، انگارے میں سجاد ظہیر کے کتنے افسانے ہیں؟ آپشن 1 ہے 5، آپشن 2 3، آپشن 3 4، آپشن 4 1۔ جواب ہو جائے گا انگارے جو مجموعہ ہے، یعنی انگارے مجموعہ میں کل 9 افسانے اور 1 ڈرامہ شامل ہے اس افسانوی مجموعے میں، اور یہ افسانوی مجموعے میں سب سے زیادہ جو افسانے شامل ہیں وہ سجاد ظہیر کے ہیں۔ ان کے کل 5 افسانے شامل ہیں۔ پہلا ہے نیند نہیں آتی، دوسرا ہے جنت کی بشارت، تیسرا ہے گرمیوں کی ایک رات، چوتھا ہے دلاری، اور 5واں ہے پھر یہ ہنگامہ۔ اس طرح سجاد ظہیر کے کل 5 افسانے افسانوی مجموعہ انگارے میں شامل ہیں۔ درست جواب آپشن 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، آج تمام شاعروں کا پہلا سماجی فریضہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو دنیا کو بدل دینا چاہتے ہیں، انہیں اسی طرح آزادی نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ آپشن 1 ہے محمد حسن، آپشن 2 آل احمد سرور، آپشن 3 احتشام حسین، آپشن 4 محمد حسین آزاد۔ جواب ہو جائے گا یہ بیان جو ہے سید احتشام حسین کا ہے۔ درست جواب آپشن 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، سیاست میں شاہ پرست، مذہب میں کیتھولک اور ادب میں کلاسیکیت کا قائل ہوں، یہ اعلان کس مغربی ناقد نے کیا تھا؟ آپشن 1 لانجائنس، آپشن 2 آئی اے ریچارڈسن، آپشن 3 ٹی ایس ایلیٹ، آپشن 4 والٹر پیٹر۔ جواب ہو جائے گا یہ بیان ٹی ایس ایلیٹ نے، یعنی یہ اعلان جو ہے یہ مغربی ناقد ٹی ایس ایلیٹ کا تھا۔ درست جواب اس کا آپشن 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا ہے مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہرجائی ہے اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ آپشن 1 ہے آل احمد سرور، آپشن 2 کلیم الدین احمد، آپشن 3 محمد حسن، آپشن 4 احتشام حسین۔ جواب ہو جائے گا یہ بیان آل احمد سرور کا ہے۔ درست جواب آپشن 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، نغمہ ساز کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن 1 مجاز، آپشن 2 سرور جہان آبادی، آپشن 3 فراق گورکھپوری، آپشن 4 مخدوم محی الدین۔ جواب ہو جائے گا نغمہ ساز جو ہے یہ شعری مجموعہ جو ہے یہ فراق گورکھپوری کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعر کا معیار کمال یہ ہے کہ مضمون ادا کن لفظوں میں کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ آپشن 1 ہے حالی، آپشن 2 محمد حسین آزاد، آپشن 3 شبلی نعمانی، آپشن 4 شمس الرحمن فاروقی۔ جواب ہو جائے گا یہ بیان علامہ شبلی نعمانی کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا، ہر طرح اس میں مصروف و منہمک ہوتا ہے، وہ ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ آپشن 1 ہے کلیم الدین احمد، آپشن 2 آل احمد سرور، آپشن 3 احتشام حسین، آپشن 4 شمس الرحمن فاروقی۔ جواب ہو جائے گا یہ بیان شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، شورسینی اپبھرنش کے اثرات کب تک رہے؟ آپشن 1 800 سن عیسوی تک، آپشن 2 900 سن عیسوی تک، آپشن 3 100 عیسوی تک، آپشن 4 ہے 1100 عیسوی تک۔ جواب ہو جائے گا شورسینی اپبھرنش کے جو اثرات رہے یہ 1100 عیسوی تک رہے۔ درست جواب اس کا آپشن 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، لب شیریں کا وصف کرتے ہیں، بات گویا نہ بات اپنی ہے،
बात और नबात में कौन सी सनत है? ऑप्शन 1 है तज़ाद, ऑप्शन 2 तजनीस, ऑप्शन 3 तजनीस नाक़िस व ज़ायद, ऑप्शन 4 तरसी। जवाब हो जाएगा इस शेर में यानी बात और नबात में सनत जो है ये सनत तजनीस नाक़िस व ज़ायद है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, दलील सुबह रोशन है सितारों की तंग ताबी, उफ़ुक़ से आफ़ताब उभर गया दोज़े गिरा याबी। इस शेर से इकबाल की कौन सी नज़्म शुरू होती है? ऑप्शन 1 है ख़िज़्र राह, ऑप्शन 2 शुआए उम्मीद, ऑप्शन 3 तलुए इस्लाम, ऑप्शन 4 मस्जिद करतबा। जवाब हो जाएगा इस शेर से अल्लामा इकबाल की नज़्म तलुए इस्लाम शुरू होती है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन और मुकम्मल तरीन जौहर समझते हैं। उनके ख़याल में फ़ितरत हस्ती अभी खूब से खूबतर की जुस्तजू में है। उनका फ़लसफ़ा हयात ज़िंदगी और मौत का एक बुलंद तसव्वुर रखता है। इकबाल के ताल्लुक़ से ये तबसरा किसका है? ऑप्शन 1 है एहतशाम हुसैन, ऑप्शन 2 कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन 3 आल अहमद सरूर, ऑप्शन 4 सज्जाद ज़हीर। जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल के ताल्लुक़ से ये तबसरा आल अहमद सरूर का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शायर को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता? ऑप्शन 1 मखदूम महिउद्दीन, ऑप्शन 2 मोइन हसन जज़बी, ऑप्शन 3 फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन 4 असगर गोंडवी। जवाब हो जाएगा यहाँ पर कि असगर गोंडवी को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, रोए आंसू इस कदर हम हिज्र में अश्क के तूफ़ान से दरिया हो गया। इस शेर में लफ्ज़ हश्व कबीह की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1 है तूफ़ान, ऑप्शन 2 हिज्र, ऑप्शन 3 दरिया, ऑप्शन 4 अश्क। जवाब हो जाएगा इस शेर में लफ्ज़ हश्व कबीह जो है वो अश्क है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, नरंगे ख्याल के हिस्सा 2 में कितने मज़ामीन शामिल हैं? ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 है 6, ऑप्शन 4 है 7। जवाब हो जाएगा नरंगे ख्याल के हिस्सा 2 में कुल 5 मज़ामीन शामिल हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। नरंगे ख्याल जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की एक तमसीली तसनीफ़ है। अगला सवाल है, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मकाफ़ात। दर्ज बाला शेर पर इकबाल की कौन सी नज़्म ख़त्म होती है? ऑप्शन 1 है तस्वीर दर्द, ऑप्शन 2 शमा शायर, ऑप्शन 3 लेनिन खुदा के हुजूर में, ऑप्शन 4 है ज़ुहद और रिंदी। जवाब हो जाएगा दर्ज बाला शेर पर अल्लामा इकबाल की नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में ख़त्म होती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका आखिरी शेरी मजमुआ है? ऑप्शन 1 है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन 2 अख्तरुल ईमान, ऑप्शन 3 मखदूम महिउद्दीन, ऑप्शन 4 खलीलुर रहमान आज़मी। जवाब हो जाएगा ज़िंदगी ए ज़िंदगी ये आखिरी शेरी मजमुआ खलीलुर रहमान आज़मी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में कौन सी किताब फ़ारसी शेरियात से मुताल्लिक़ नहीं है? ऑप्शन 1 है काबूसनामा, ऑप्शन 2 चहार मकाला, ऑप्शन 3 हदायकुस्सहर फ़ी दक़ाइक़ुश्शेर, ऑप्शन 4 है तबक़ातुश्शोरा। जवाब हो जाएगा कि तबक़ातुश्शोरा जो है ये फ़ारसी शेरियात से नहीं बल्कि अरबी शेरियात से मुताल्लिक़ किताब है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल है,
اطال تجھے میں کیا کہوں، نہ کہوں تو چپ بھی کیوں رہوں، یوں تو بہت دانا بہت عاقل ہے، ولے ہوشیار دلربا شہر دیدار کو ان پڑھیا بہت مشکل ہے، باٹ میں جنس جنس کی محنت حائل ہے، اس دریا میں کی غرقاب کی ساحل ہے۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ آپشن 1 ہے رانی کیتکی کی کہانی، آپشن 2 سبرس، آپشن 3 فسانہ عجائب، آپشن 4 باغ و بہار۔ جواب ہو جائے گا یہ عبارت جو ہے یہ ملا وجہی کی داستان سبرس سے ماخوذ ہے۔ درست جواب آپشن 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، منٹو کے کس افسانے کا مرکزی کردار راج کشور ہے؟ آپشن 1 ہے بانجھ، آپشن 2 بابو گوپی ناتھ، آپشن 3 میرا نام رادھا، آپشن 4 شریفن۔ جواب ہو جائے گا منٹو کے افسانہ میرا نام رادھا میں راج کشور کا کردار شامل ہے۔ درست جواب آپشن 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ٹیکسی حاجی علی سے ہوتے ہوئے تاڑدیو میں داخل ہوئی، وہاں سے اوپیرا ہاؤس ہوتے ہوئے ہارن بائی روڈ پر جا پہنچی، جس کا نام اب مہاتما گاندھی روڈ ہو گیا ہے۔ یہ عبارت راجندر سنگھ بیدی کے کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ آپشن 1 ہے 10 منٹ بارش میں، آپشن 2 لاجونتی، آپشن 3 ببل، آپشن 4 پان شاپ۔ جواب ہو جائے گا یہ افسانہ عبارت جو ہے یہ راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ ببل سے ماخوذ ہے۔ درست جواب اس کا آپشن 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، پھول متی اور کامتا پریم چند کے کس افسانے کے کردار ہیں؟ آپشن 1 ہے قاتل کی ماں، آپشن 2 بدنصیب ماں، آپشن 3 معصوم بچہ، آپشن 4 مالکن۔ جواب ہو جائے گا پھول متی اور کامتا جو ہے یہ پریم چند کے افسانے بدنصیب ماں کے کردار ہیں۔ درست جواب آپشن 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، پطرس بخاری نے پرانی سائیکل کا ذکر کس انشائیہ میں کیا ہے؟ آپشن 1 ہاسٹل میں پڑھنا، آپشن 2 لاہور کا جغرافیہ، آپشن 3 دوست کے نام، آپشن 4 مرحوم کی یاد میں۔ جواب ہو جائے گا پطرس بخاری نے پرانی سائیکل کا ذکر اپنے انشائیہ مرحوم کی یاد میں کیا ہے۔ درست جواب آپشن 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، صفدری کے چوکے پر آج صاف ستھری چادر بچھی ہوئی تھی، ٹوٹی پھوٹی خپریل کی جھریوں سے دھوپ کے آڑے ترچھے قتلے پورے دالان میں بکھرے ہوئے تھے، محلے ٹولے کی عورتیں خاموش اور سہمی ہوئی بیٹھی تھیں جیسے کوئی بڑی واردات ہونے والی ہو، ماؤں نے بچے چھاتیوں سے لگا لیے تھے۔ درج بالا اقتباس کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ آپشن 1 ہے حسب نسب، آپشن 2 چوتھی کا جوڑا، آپشن 3 بدنصیب ماں، آپشن 4 پوس کی رات۔ جواب ہو جائے گا درج بالا اقتباس جو ہے یہ عصمت چغتائی کے افسانہ چوتھی کا جوڑا سے ماخوذ ہے۔ درست جواب آپشن 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، چاروں طرف تھا بس کی ہجوم سپاہ شام، گویا سیاہ پوش تھا آب رواں تمام، ماتم یہ تھا کہ مالک کوثر تھا تشنہ کام، بالکل الٹ دیے تھے حبالوں نے اپنے جام، دریا جو دور پیاس میں تھا شہ کی فوج سے، منہ پر تماچے مارتا تھا دست موج سے۔ مرثیہ کے اس بند میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ آپشن 1 ہے استتباع، آپشن 2 اوماج، آپشن 3 حسن تعلیل، آپشن 4 جمع۔ جواب ہو جائے گا مرثیہ کے اس بند میں صنعت حسن تعلیل کا استعمال ہوا ہے۔ درست جواب آپشن 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اس رخش کے منہ پر کوئی دن چڑھ نہیں سکتا، چلنے میں یہ سرات ہے کہ سن بڑھ نہیں سکتا۔ اس شعر میں کون سی صنعت نمایاں ہے؟ آپشن 1 ہے تفریق، آپشن 2 تقسیم، آپشن 3 مبالغہ، آپشن 4 جمع۔ جواب ہو جائے گا اس شعر میں صنعت مبالغہ کا استعمال ہوا ہے۔
یا صنعت مبالغہ نمایاں ہے؟ درست جواب آپشن 3 ہو جائے گا۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، ابھینو گپت نے کون سا نظریہ پیش کیا ہے؟ آپشن 1 ہے ساردھانی کرن، آپشن 2 رس، آپشن 3 دھونی، آپشن 4 ابھیویکتی واد۔ اس کا جواب ہو جائے گا کہ ابھینو گپت نے ابھیویکتی واد کا نظریہ پیش کیا ہے۔ یہ سوال جو ہمارا ہے یہ ہماری نصاب میں شامل 7ویں یونٹ جو ہے تنقید و تحقیق سے متعلق، اس میں تنقید کے جو دبستان یعنی مشرقی شعریات، مغربی شعریات اور جو دیے ہوئے ہیں، اس میں مشرقی شعریات میں عربی، فارسی اور سنسکرت کی جو تنقید دیے ہوئی ہیں اس میں سے یہ سنسکرت شعریات سے ماخوذ ہے۔ درست جواب اس کا آپشن 4 ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے یہ سوال و جواب تمام ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔